اب سوال یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اونچی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا یا مشرکوں کی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت اور بندگی کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مسلمانوں، یہ اہم ترین اللہ کا پیغام ہے۔ دین توحید اسلام ہے، دین توحید اسلام ہے، الہ واحد کی عبادت کا نام اسلام ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اونچی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا یا مشرکوں کی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور بہت ہی اہم بھی ہے، اس لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اونچی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا، برابر کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کمانڈر ابو الحیاج الاسدی کو حکم دیا تھا کہ جس کام کا حکم مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسی کام کا حکم میں تمہیں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ۔ فرمان مصطفیٰ کیا ہے اور علی کا بھی آرڈر کیا ہے کہ جتنی بھی قبرن، جو بھی قبر، قبرن عربی زبان میں یہ نکرہ کہلاتا ہے۔ نکرہ کا مطلب بالکل عام، کوئی بھی قبر ہو، کوئی بھی قبر ہو، مشرفن اونچی، کوئی بھی اونچی قبر ہو، الا سویتہ، اس کو برابر کر دو۔ کوئی بھی اونچی قبر، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مشرک کی قبر تھی، کافر کی قبر تھی یا مسلم کی قبر تھی، تمام اونچی قبر کو برابر کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کتنا واضح فرمان ہے۔ اچھا، اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ یہ یعنی علی رضی اللہ عنہ کوٹ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کب ہے؟ 35 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری تک۔ 35 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری تک۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ جو پوائنٹ بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں سب کے سب۔ 35 ہجری میں علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کہاں تھی؟ کوفہ میں تھی۔ کہاں تھی حکومت؟ کوفہ۔ کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ عراق میں، جی۔ علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ کہاں؟ کوفہ۔ کوفہ کہاں ہے؟ عراق کی سرزمین میں۔ یعنی جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں دیا تھا، وہی حکم علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں دیا، وہ بھی 35 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری تک کے درمیان کی بات ہے۔ یعنی یہ اگر مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی اونچی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا، تو کوفہ تو کب کا مسلمان ہو گیا تھا؟
14 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا، 14 ہجری میں، اور اسلام میں داخل ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ جی اس کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی ہے، تب علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو دوبارہ جاری کیا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی کام کیا ہے۔ اچھا جی کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ جی یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 28 ہے، اور اس میں علی رضی اللہ عنہ سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان تاریخ المدینہ کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ المدینہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے، کتاب تاریخ المدینہ لابن شبہ۔ اس کے رائٹر کون ہیں؟ عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ریطہ نمیری البصری ابو زید۔ ان کی وفات 262 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ پورا میں نے، یہ کیا کہتے ہیں، راوی کا بیان ہے۔ رأیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یأمر بتسویۃ القبور۔ جی عثمان رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے، جی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ فمر بقبر، عثمان رضی اللہ عنہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، چیک کر رہے تھے کہ سب قبریں برابر ہیں یا نہیں ہیں، سب قبریں برابر ہیں یا، یہ مدینے کی بات ہے، اور یہ 25 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے۔ یاد رکھیں گے یہ تاریخ، جی مسلمانوں یہ تاریخ یاد رکھو۔ اب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یأمر بتسویۃ القبور، قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ فمر بقبر، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ قبر اونچی کیوں ہے؟ جی فقالوا هذا قبر ام عمرو بنت عثمان، کہا کہ یہ تو خلیفہ کی بیٹی ام عمرو کی قبر ہے۔ کس کی قبر ہے؟ جی خلیفہ خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کی یہ قبر ہے۔ جی فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِّيَ، خلیفۃ المسلمین خود خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کی بیٹی کی قبر تھوڑی سی اونچی ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس قبر کو بھی برابر کرو، اس قبر کو بھی برابر کرو۔ خلیفہ کی بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان، جنتی عثمان کون ہے؟ 10 مبشرہ میں سے، جنت کی بشارت ان کو ملی ہے۔ ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں۔ اچھا جی 2 بیٹیوں، ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر۔ جی تو وہ کیا کیے؟ فَأَمَرَ بِهِ، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کو بھی برابر کرو۔ فَسُوِّيَ، اسی وقت ان کے سامنے ام عمرو کی قبر کو بھی برابر کر دیا گیا۔ یہ کہاں؟ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1018 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو شبہ ہے کہ مشرکین کی قبر کو تو برابر کر دیں گے لیکن مسلمان کی قبر کو پختہ بنا دیں گے، یہ دوغلی پالیسی نہیں چلتی ہے اسلام میں۔ اسلام میں یہ دوغلی پالیسی، ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلتا ہے۔ نوٹ کرنے کی بات ہے،
یہ تاریخ المدینہ کے اندر بھی مذکور ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ قال علی ابن عباس، عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. جی یہ سب معلومات رہنی چاہیے سب کو. چچیرے بھائی ہیں. وہ اپنے غلام کو آرڈر دیتے ہیں، ابو فزارہ نام ہے ان کا. ابو فزارہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کے غلام ہیں. جی ان کو عبداللہ بن عباس نے کہا قال علی ابن عباس اذا رأیت القوم قد دفنوا میتا، جب لوگ میت کو دفن کر کے فارغ ہو جائیں تو تم یاد رکھنا اس بات کو، فَأَحْدَثُوا فِي قَبْرِهِ مَا لَيْسَ فِي قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، اور دیکھو کہ قبر کو ایسے بنائے ہیں جیسے مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں. فَسَوِّهُ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، تو اس قبر کو مسلمانوں کی قبر کے برابر کر دینا. کیا کہا؟ اذا رأیت القوم قد دفنوا میتا فاحدثوا فی قبره ما لیس فی قبور المسلمین فسوه بقبور المسلمین. یہ کہاں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 ہے. روایت نمبر 11797 ہے. اچھا اور بھی بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں نا دھوکہ دیتے ہیں، اچھا یہ اچھا فریب دیتے ہیں کہ مشرکوں کی قبر کو تو برابر کر سکتے، لیکن مسلمانوں کی قبروں کو اونچا بناؤ، مزار بناؤ، ڈھیر بناؤ، پوجا کرو، پرستش کرو، چادر چڑھاؤ، میلہ لگاؤ. یہ تماشا کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے دین کے نام پر. میں علی رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ 40 ہجری کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. کس کا واقعہ؟ 40 ہجری کا. یعنی 25 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک بتا دیا. یہ تاریخ بھی نوٹ کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ ریفرنسز دے رہا ہوں، تاریخ بھی بتا رہا ہوں. اور کہاں سے؟ مدینے کی تاریخ سے، مدینے کی تاریخ سے بتا رہا ہوں. کہتے ہیں عن ثمامة بن شفی قال خرجنا مع فضالة بن عبید الى ارض روم. یہ نا یہ روم آج جو اٹلی وغیرہ ہے، ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ادھر اسلام پھیل گیا تھا. اچھا اتنے بڑے جرنیل تھے معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کے زمانے میں کہتے ہیں ہم لوگ فضالہ بن عبید کی کمانڈنگ میں کہاں؟ روم گئے. روم. وَكَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَ عَلَى الدَّرْبِ فَأُصِيبَ ابْنُ عَمٍّ لَنَا. تو ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے نکلے، مجاہدین تھے. جی تو جہاد کے دوران ہمارے چچا زاد کو، چچیرے بھائی کو جی کوئی نیزہ لگ گیا، تلوار لگ گئی اور اس سے زخمی ہو گئے. فصلی علیہ، اور اس کی وجہ سے وفات ہو گئی، ان کی شہادت ہو گئی، ان کے چچیرے بھائی کی شہادت ہو گئی. فصلی علیہ فضالہ، تو امیر جو لشکر کا امیر تھا فضالہ بن عبید، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی. وقام علی حفرته حتی واراہ، اور قبر کے پاس اس وقت تک رہے جب تک تدفین مکمل نہیں ہو گئی. فلما سوینا علیہ حفرته، جب قبر کی مٹی ہم لوگوں نے برابر کر دی، قال فضالہ، جو لشکر کے کمانڈر تھے انہوں نے کیا کہا؟ اخفوا عنہ، اس مٹی کو کم کرو. اچھا جی کیا کہا؟ مٹی کو اس مٹی کو کم کرو. شہید کی قبر ہے. کس کی قبر ہے؟ شہید کی. وہ جنگ میں گئے تھے نا، اٹلی کی طرف جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے گئے تھے. وہیں ان کو تیر یا تفنگ یا تلوار لگی اور شہید ہو گئے. جب ان کی نماز جنازہ پڑھا چکے، اس کے بعد دیکھا کہ تھوڑی سی مٹی زیادہ ہے. اللہ اکبر! کیسے مسلمان تھے وہ لوگ، کیسے مسلمان تھے! تھوڑی سی اونچی. فضالہ فاخف عنہ، کہا کہ اتنی مٹی نہیں، اتنی مٹی کو کم کر دو. اخف عنہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان یأمرنا بتسویۃ القبور. یہ صحابی ہیں. کون ہے یہ؟ فضالہ بن عبید. کمانڈر کون ہے؟ صحابی ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب کو کان یأمرنا بتسویۃ القبور، ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر برابر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. کہاں ہے؟ مسند احمد 23,979، مسند احمد یہ صحیح مسلم 968 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہ آج کل چیک کرنا آسان ہے، آج کل چیک کرنا، نیٹ پر چیک کرنا آسان ہے. جو میں حوالہ دے رہا ہوں نا، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے. اچھا جی، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے. میں لگا یہ سنن ابو داؤد میں، یہ سنن نسائی میں 2030، ابو داؤد میں 3219 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 11794. معلوم یہ ہوا کہ ایک تاریخی تسلسل میں بتا رہا ہوں. 25 ہجری میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، 35 ہجری میں علی رضی اللہ عنہ نے، 40 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے. یہ تمام کے تمام زمانے ہیں جن میں قبروں کو اونچی کرنے سے جیسے نبی نے منع کیا تھا، اسی طرح سے صحابہ کرام خلفائے راشدین نے بھی منع کیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ قبروں کے پجاری دھوکہ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جی سے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ مشرکین کی قبر تھی. یہاں تو مسلمان سب ہیں، جی مسلمان، وہ بھی مجاہد کی قبر ہے. کس کی؟ مجاہد کی قبر ہے. جی لا الہ الا اللہ. پورے حوالے ہیں. السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی موجود ہے. کہتے ہیں فلما دفناه قال خففوا عنه التراب، مٹی کو کم کر دو، مجاہد کی قبر ہے، مٹی کم کر دو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرنا بتسویۃ القبور. طبرانی کبیر میں بھی 809 نمبر کی روایت ہے. 800. اور کمال کی بات، میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، سب سے کمال کی بات. یہ جتنے قبر کے پجاری ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو نا. جی آج میں حنفی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. ماشاء اللہ. ہاں حنفی کتاب کا. میرے سامنے کیا ہے؟ شرح مشکل الآثار، ابو جعفر الطحاوی الحنفی، ابو جعفر الطحاوی الحنفی. اور یہ وہی روایت ذکر کیے ہیں. فتوفی ابن عم لی یقال له نافع ابن عبید. جو مجاہد انتقال کیے تھے ان کا نام کیا تھا؟ نافع بن عبید. فقام معنا على حفرته فلما دفناه قال خففوا عن حفرته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية القبور. اللہ اکبر. یہ حوالہ لاسٹ میں، یہ حوالہ شرح مشکل الآثار، یہ حنفی کی کتاب ہے، حنفی کی کتاب ہے. ویسے تو میں نے کتنے، کم سے کم 35 حوالے جمع کیے ہیں. 35 حوالے ہیں. اچھا جی. اتنا پورا کا پورا دیکھو، ایک پیج، دوسرا پیج، یہ تیسرا پیج، یہ چوتھا پیج ہے. جی اتنے سارے حوالے ہیں. یہ شیخ اس میں اردو بھی ہے نا؟ عربی کے ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے؟ نہیں، میں اکثر عربی ہی استعمال کرتا ہوں. جی سر. اس لیے کہ میرے پاس جو کتابیں ہیں وہ عربی میں کتابیں ہیں. جی میں جب بھی ریفرنس دیتا ہوں تو آتھینٹک ریفرنس دیتا ہوں. میں ہوائی فائرنگ کرنے کا قائل نہیں ہوں. جی ہوائی فائرنگ نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں ان الفاظ کو، اوریجنل الفاظ کو کوٹ کرتا ہوں جو الفاظ کتابوں کے اندر مذکور ہیں. یہ اتنا پرنٹ کر کے کیوں رکھا ہوں میں؟ ماشاء اللہ. شیخ اس کو آپ مجھے بھیج دیجئے گا شیخ. میں ان کو، کوئی بات نہیں، میں ان کوئی کو بات نہیں. ایک طرف عربی اور دوسری طرف اسی کو اردو ٹرانسلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاں نہیں، یہ جو بہت سے مکتبہ شاملہ ہے اردو، جی مکتبہ شاملہ ہے،
اسلام ہاں 360 ہے، اس میں بھی مل جائیں گے شیخ. ٹوٹل یہ میں نے انٹرنیشنل نمبر دیا ہے، ایسے جی ویسے نہیں، انٹرنیشنل نمبر ہے یہ. جی شیخ، جی شیخ، وہ اچھا ہاں رہے گا شیخ، مل جائے گا. بالکل زبردست چیز ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے. اور جو اور بھی دیگر کتابوں کے حوالے ہیں، اب اتنے حوالے میں پیش کروں تو ہو سکتا ہے بعض بھائیوں کے لیے مشکل ہو جائے، لیکن خاص طور سے میں نے حنفی کتاب کا حوالہ اس لیے دیا ہے تاکہ جو ہمارے یہاں شبہ پیدا کیا گیا ہے اس شبہ کا ازالہ ہو جائے، جی شیخ. شبہ کا ازالہ ہو جائے. ایک بات اور کہی جاتی ہے شیخ اس کے تعلق سے، ہاں، وہ جو ہے بتوں کے بارے میں ہے یہ حدیث، نہ کہ جو ہے قبر کے بارے میں، یعنی کہ اللہ رحم کرے. ہاں یہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس جی کو چینج کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے. جی الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کان یامرنا بتسویۃ القبور، قبروں کا لفظ ہے، قبر کا لفظ، قبر یہ سنگولر فارم ہے، ٹھیک ہے، اور جی قبر کی جمع ہے قبور، یعنی پلیورل، اچھا جی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس طرح سے مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، اور صحیح مسلم کا حوالہ دیا گیا، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. جی معلوم یہ ہوا کہ اچھا اس میں اور بھی الفاظ ہیں، وہ الگ الفاظ ہیں، ان کو میں ذرا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ هل ترى ان اقصص قبر اخي قال فضحك وقال سبحان الله يا ابا شيبه خير لك ان لا تعرف قبره. کہا کہ میں اپنے بھائی کی قبر تلاش کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اپنے بھائی کی قبر تلاش کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں، تو وہ جو دوسرا آدمی سنا اس نے فضحک، وہ ہنسنے لگا. اچھا وقال سبحان اللہ یا ابا شیبہ، اے ابو شیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، خیر لک ان لا تعرف قبرہ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کی قبر کو نہ جان سکو، یعنی قبر کو نہیں جان سکے. جی ایسے برابر تھی قبریں کہ اپنے بھائی کی قبر کو نہیں جان سکے. تلاش کر رہے ہیں قبروں کے درمیان، پتہ نہیں چل رہا ہے. اگر اونچی قبر ہوتی، جس طرح سے آج اونچی قبر بنا دیتے ہیں، جس طرح سے اس پر لکھ دیتے ہیں، اور جس طرح سے اس کو مزین کر دیتے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں، اگر ایسا کچھ رہتا تو بھائی کی قبر پہچاننا آسان ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جی ہاں، کہہ رہے کہ خیر لک الا تعرف قبرہ الا ان تاتیہ فتستغفر له. ہاں، تمہارا کام کیا ہے؟ تم جاؤ قبرستان اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو اور مغفرت مانگو. اما علمت، تم کو پتا نہیں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قبور المسلمین ان یبنى علیہا. تم کو پتا بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، کتنا زبردست حوالہ ہے. تم کو اتنا پتا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی قبروں پر کچھ بھی بنانا حرام ہے. جی الفاظ کیا ہیں؟ نہا عن قبور المسلمین، مسلمین کا لفظ ہے. کون سا لفظ ہے؟ مسلمین کا. قبور المسلمین، جی ان یبنى علیہا، کہ اس کو پختہ بنایا جائے، او تجسس، یا اس کو چونا گچ کیا جائے، او تزدرا، یا اس کو منڈیر بنایا جائے. فإن خیر قبورکم التی لا تعرف، تم سب کی سب سے اچھی وہ قبر ہے جو معروف نہ ہو. کیا ہے؟ فإن خیر قبورکم التی لا تعرف، کہ قبر کا پتہ ہی نہ چلے، وہ سب سے بہترین قبر ہے. جی اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انہوں نے کوڈ کیا ہے، کوڈ کیا ہے. اللہ اکبر. یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے.
اور کس طرح سے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو بیان کرتے، جب بھی ضرورت ہوتی فوراً. یہ کون ہے بھائی ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ یہ اس کو جوائن کر لیں. کر لیجیے سر، کر لیجیے. اچھا ریکویسٹ، اب ٹائم اس کا نکل گیا میرے خیال میں سوچ رہا تھا ڈسٹرب نہ ہو اسی لیے تھوڑا دیر کر دیا. لیکن کتنا زبردست ریفرنس ہے یہ، جی کتنا زبردست ہے کہ اپنے بھائی کی قبر کا پتہ نہیں ہے. جی. اور دوسرا کہہ رہا ہے تم مسلمانوں کی سب سے بہترین وہ قبر ہے جس کا عطا پتہ ہی نہ چلے. جی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے، قبر کو چونا گچ کرنے سے منع کیا ہے. اور ان لوگوں کو آج تک پتہ نہیں چل سکا، آج تک اصل میں کتابوں سے دور رکھا گیا، قبروں پہ ان کو جھکایا گیا، قبروں کا سجدہ ان سے کروایا گیا اور ان کو دھوکہ دیا گیا ہے. یہ عام مسلمان کی غلطی نہیں ہے. یہ جو قبروں کے مجاور ہیں یہ چنڈال لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چنڈال ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ بنیا ہیں. اور آج مجھے عجیب ٹاپک یاد آیا کہ بھائی مردے وسیلہ کس کے لیے ہیں؟ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ مردے کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ مردہ کسی کے لیے وسیلہ ہو سکتا ہے. آج میں ایسے ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسی دوران مجھے خیال آیا کہ نہیں بھائی یہ مردہ تو بہت بڑا وسیلہ ہے. اچھا جی. مردہ بہت بڑا وسیلہ ہے. کس کے لیے وسیلہ ہے پتہ ہے؟ کس کے لیے؟ مجاور کے لیے. اچھا. مجاور کی کمائی کا وسیلہ ہے. مجاور کی کروڑ پتی بننے کا وسیلہ ہے. بڑے بڑے پیسے والے ہیں یہ، ان کے یعنی بڑے بڑے بزنس مین ان کے سامنے فیل ہیں. اتنے پیسے کے وسیلہ یہ مردے ہیں. مردے کے نام پر زندوں کو ٹھگا جاتا ہے. آج تو ٹھگی عام ہے نا، ٹھگی بالکل عام ہے. اور یہ مردہ فروش مردوں کی قبروں کو پختہ بنا کر، اسلام سے بغاوت کر کے، نبی سے بغاوت کر کے، اسلام کو بدنام کر کے مردوں کے چوکھٹ پر لوگوں کو جھکا رہے ہیں. یہ ان کی کمائی کا وسیلہ ہے مردہ. یہ بیچارے لوگ جو سر جھکاتے ہیں ان کے لیے تو وسیلہ نہیں بلکہ ان کی بربادی کا سبب ہے. لیکن کمائی کا وسیلہ ان مجاوروں کے لیے ہے، گدی نشینوں کے لیے. یہ گدی نشین، یہ چنڈال چوکڑی ہے. اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں، یہ فراڈیے ہیں، فریبی لوگ ہیں یہ. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو تم کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی قبر کو، ولی کی قبر کو، بھائی ولی کون ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ یہ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی تھا؟ یا تمہیں کیا پتا کہ اس کے اندر گھوڑے شاہ ہے یا کھوتے شاہ ہے؟ اس میں کس کو کیا پتا ہے؟ کوئی پتا ہے؟ کوئی پتا نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مشرکوں کی اونچی قبروں کو برابر کر دو، نہیں، مسلمانوں کی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا اور اس پر صحابہ نے عمل کیا. دیکھو جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے رہے، کہیں بھی کوئی قبر پختہ نہیں تھی. یہ تو شیعہ روافض نے تقریباً 200 سال کے بعد، کتنے؟ 200 سال کے بعد، 200 سال کے بعد قبر کو پختہ بنایا. وہ بھی کیسے پتا ہے؟ موسیٰ کاظم جو شیعوں کا امام کہلاتا ہے یا کہا جاتا ہے، اس کی قبر کو ایک عورت نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. خواب میں، کس میں؟ خواب میں دیکھا ہے کہ یہ قبر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبر کو پختہ بناؤ. تب خواب کے ذریعے سے قبر پختہ بنائی گئی ہے، ورنہ اسلام میں پختہ قبر کا نام و نشان نہیں تھا. یہاں تک کہ 232 ہجری میں ایک قبر پختہ بنائی گئی. بادشاہ کو جیسے ہی پتا چلا
اس نے پورے کو ڈھا دیا اچھا اور ایسا ملیا میٹ کیا کہ نام و نشان مٹا دیا، نام و نشان تک مٹا دیا۔ جی پھر کیا ہوا کہ ایک بادشاہ کے گھر میں کرسچن لونڈی آئی۔ کون آئی؟ کرسچن لونڈی، جی کرسچن لونڈی سے بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ اچھا تو بادشاہ کو کسی طرح سے رجا کر کے، تقریباً یہ 3 صدی ہجری کی بات ہے، 3 صدی ہجری میں عباسی حکومت تھی، عباسی حکومت میں، کہ اس کی قبر کو پختہ بنایا جائے۔ تو کرسچن جو لونڈی تھی، نصرانی لونڈی تھی، اس نے اپنے بیٹے کی قبر کو سب سے پہلے پختہ بنایا ہے، ورنہ اسلام میں قبر کو پختہ بنانے، یہاں تک کہ قبر کو اونچی بنانے تک کا رواج نہیں تھا۔ اچھا اونچی قبر بنانے کا بالکل تصور ہی نہیں تھا، رواج تو دور کی بات ہے، تصور ہی نہیں تھا۔ اگر کسی نے تھوڑی سی مٹی اونچی کر دی، کہا کہ خففوا عنہ، اس کو بھی کم کرو۔ قبر ایسی تھی۔ مسلمانوں، جب تک ایسا مسلمانوں کا عقیدہ رہا، جب تک اللہ واحد کی عبادت کرتے رہے، مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی اور کہاں سے کہاں تک لوگ پہنچے ہوئے تھے، کہاں سے کہاں تک، کتنی عزت اور سربلندی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو یاد رکھو ایک ہی راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ توحید کا راستہ۔ جی توحید کا راستہ اپناؤ، دیکھو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین عزت دے گا، اللہ رب العالمین قوت دے گا، اللہ رب العالمین طاقت دے گا، اللہ رب العالمین فتح عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ یعنی توحید کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا میں بھی آدمی سربلند رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی رہو، توحید کی دعوت کو عام کرو اور شرک کو مٹانے کی کوشش کرو، آگاہ کرو، انفارمیشن دو، اطلاع دو۔ اب یہ جو ویڈیو تیار ہے، اس کو عام کرو میرے بھائیوں، اس کو پھیلاؤ۔ یہ حوالہ جات جب بھی مانگنا چاہو، میں حوالہ پیش کرتا ہوں، اور ان چنڈالوں کے سامنے پیش کرو کہ بھائی یہ تم جھوٹ بول بول کر ہم کو گمراہ کیے رکھے اتنے سالوں تک، جی ہم کو قبروں پر جھکاتے ہو، حالانکہ ہم کو تو اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے، تم ہم کو مردے کی قبروں پر، کھوتے شاہ کی قبر پر، گدھے شاہ کی قبر پر ہم کو جھکواتے ہو۔ یہ اسلام نہیں، یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے، یہ زندقہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو بارگاہ الہی میں خالص دل سے توبہ کرو، خالص دل سے توبہ کرو۔ جی خالص دل سے جب تک توبہ نہیں کرے، اور اگر قبروں کا سجدہ کرتے ہوئے، باباؤں کا سجدہ کرتے ہوئے کسی کی موت ہو گئی، بغیر توبہ کے کوئی مشرک مر گیا، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو بالکل معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس کے گناہ کو اللہ رب العالمین چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والے کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔